سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے اپنی یاد سے اپنے ذکر سے ہمیں وابستہ کیا. یہ ایسا عمل و فعل ہے جو اللہ کو بے انتہا محبوب ہے. اس قدر محبوب ہے کہ جب کوئی مجموعہ اللہ کا ذکر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص مجموعوں میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا اور مافیا سے یہ چند گھڑیاں جو ہیں الحمدللہ ہماری آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی دولت نصیب ہوئی ہمیں الحمدللہ. دوستو یہ چند گھڑیوں کی بات نہیں ہے یا کچھ وقت کی بات نہیں ہے. ہماری ایمان کا تقاضا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت کا یہ تقاضا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اتنا شعور, اتنا ہوش, اتنی عقل ہمارے میں ہونی چاہیے کہ چند گھڑیاں نہیں بلکہ ساری زندگی جو ہے, زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہو کہ جو اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ رہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ ایک لمحہ بھی مجھ سے غافل نہ ہو. جو دم بھی اس کا غافل ہو جاتا ہے وہ دم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مردہ ہو گیا. اس وقت ایک لمحہ بھی انسان غافل رہے اللہ سے تو اللہ کی کتابوں میں اس کو مردہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کی بڑی مثالیں ہیں, بزرگان دین کی زندگی میں مثالیں موجود ہیں اس کی. ہم دنیا میں اتنے ضم اور مشہور ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی. اور وہ وقت, وہ لمحات جو مردہ لکھ دیے جاتے ہیں, جب آخرت میں جائیں گے تو اس کا کیا حساب دیں گے ہم لوگ. وہ زندگی سے کٹ جاتے ہیں لمحات انسان کی. 70 سال کی زندگی ہم کاؤنٹ کریں اس میں تو بچ کیا جاتا ہے ہمارا. سارے زندگی کے جتنے بھی لمحات ہوں گے جو اللہ کی یاد سے وابستہ نہیں ہوں گے وہ مردہ لکھا جائے گا. اور اس مردے کو کیا حیثیت ہوگی ہمارے پاس, کیا مال ہمارے پاس رہ جاتا ہے. تو یہ تو بندے کو بہت سوچنا چاہیے. ہر وقت اللہ کی یاد کے ساتھ مشغول ہے, توجہ اللہ ہو, دنیا میں رہے لیکن ضرورت کے تحت, لیکن اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولے. اس قدر اللہ نے تاکید فرمائی ہے قرآن میں, کس قدر تاکید فرمائی اللہ تعالیٰ. کوئی نماز سے فارغ ہو تو مجھے یاد کرو, سونے جاؤ تو مجھے یاد کرو, اٹھو تو مجھے یاد کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ معیار دے اللہ پاک, تیرا معیار تو یہ ہے کہ اٹھے بیٹھے چلے جس وقت بھی ہو میرے ذکر کی طرف توجہ رکھ. اللہ. اچھا ذکر سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو ایک ایک چپے پہ ایسے فرشتے ہیں جن کی تسبیحات کا ہم کیا مقابلہ کریں گے. نورانی زبان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہے. فرشتے تو الگ چھوڑیں, کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں, جمادات میں سے, نباتات میں سے, اشیات میں سے, حیوانات میں سے, ان کی زندگی اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے. دوستوں اگر ذکر نہ کریں تو موت ہوتی ہے. پتا جب درخت سے گرتا ہے تو اس وقت گرتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, وہ موت ہو جاتی ہے. تو ایسا ہمارا حساب ہے کہ جیسے کوئی آدمی مکان دیکھنے جائے, مکان کو دیکھیے یار تو بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ, بڑا چمک ہے, جیسے یہ چمک رہے نا ساری ہمارے سامنے لگی ہوئی ہیں, ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. ابھی کتنی قیمت ہے اس کی, بس جی آپ اتنے دے دیں. مکان تو اچھا ہے یار, بڑا خوبصورت ہے, پینٹ وینٹ بڑا اچھا کیا ہے. تو آدمی کہتا ہے ہمیں ٹھیک ہے, ہم سودا کرتے ہیں. چلو لے گیا جی مکان, ہم نے چمکدار تھا مکان, بہت اس میں پینٹ شینٹ ہوا تھا. اندر آ گئے, جب تھوڑے دنوں بعد دیکھا تو
پینٹ اترنے لگا، اندر سے ڈیمپ آنا شروع ہو گئی. یہ کیا بھائی؟ پتہ چلا یہ تو اس نے ڈیم کے اوپر پینٹ مارا تھا اور اس میں پیپر چڑھایا ہوا تھا. اس نے خوبصورت پیپر چڑھا دیا اس نے لے کے، تاکہ اندر کام نہ کرنا پڑے، اور مکان اس نے بیچ دیا اور ہم پھنس گئے. تو میرے دوستو یاد رکھیں، مثال جو میں نے دی ہے اس کے آخرت کی مثال ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اعمال کی توفیق دیتے ہیں. ابھی دیکھیں نماز بھی پڑھی ہے، ذکر بھی کیا ہے، قرآن بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے، تعلیم بھی کریں گے. بھائی چل رہا ہے کام ماشاء اللہ. سب اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ یہ اعمال جو ہیں ان کو یہ نہ بنا لینا کہ یہ ظاہری پیپر کی طرح چمکدار ہو. جب میرے پاس تم آؤ گے ان اعمالوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو میں تو ایک چیز دیکھوں گا جس کا میں نے قرآن میں حکم دیا تھا. اور کیا حکم دیا تھا اللہ پاک نے؟ کہ میں تو حکم یہ دیا تھا کہ میں تو جو تمہارے سودا کروں گا، میں تمہاری طرف نہیں ہوں کہ میں اس کو دیکھ کے بھی بڑے چمکدار مکان ہے تو سودا کر لوں گا. میں تو رب ہوں، خالق. میں تو ٹھوک بجا کے تمہیں جنت میں بھیجوں گا. اعمال لے کے آ جاؤ گے، لیکن میں دیکھوں گا اس میں ڈیمپ کتنی ہے اندر. مجھے تو ڈیمپ نظر آئے گی. اور حقیقت تو یہ ہوگی کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو پیپر اتر جائے گا ہمارے، وہ ظاہر اعمال جو ہوں گے پیپر بن جائے گا. اللہ کہتا ہے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ظاہر اور باطن کو صحیح کرو. صرف ظاہر نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، باطن کی گناہ بھی ختم کرو، ظاہر کی گناہ بھی ختم کرو. تب جا کے اللہ کے دربار میں انسان کے اعمالوں کی قیمت لگے گی. اگر ڈمپ والے مال لے گئے ہم تو وہاں جائیں گے تو جو اعمال ہوں گے سارے وہ پھونک بن جائیں گے، اندر سے ڈمپ نکلی ہوگی. کون سی ڈمپ ہوگی؟ اندر کی گناہ جو ہوں گے. اللہ کا حکم ہے اپنے باطن کو صاف رکھو، باطن صاف رکھو. صرف یہی نہیں کہ ظاہر اعمال انسان سے جاتا رہے، ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. باطن ہی نہیں کہ ہم، بلکہ اصل یہ ہے کہ باطن کا جو عمل ہے وہ ظاہر سے مجھ سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی قبولیت جو ہوگی وہ باطن کی وجہ سے ہوگی انسان کی. اگر باطن میں ہمارے جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، غصہ بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور بہت طوفان مچا ہے ہمارے اندر، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اندر بے انتہا گند گھسا ہوا ہے. غیبت ہمارے اندر ہے، حسد ہمارے میں، چوری ہمارے میں، غصہ ہمارے میں، فراڈ ہمارے میں، جھوٹ ہمارے میں، سارے اندر گھسے ہوئے ہیں. ظاہر کو تو ہم صحیح اس لیے کر لیتے ہیں دنیا کیا گئی تو کرنا ہی پڑتا ہے، وہ تو بناوٹ ہے تو ساری دنیا کی ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں اپنے آپ کو ظاہر کو ٹھیک ٹھاک کر لیں اپنا کو، یا اس کے سامنے نہ بولو بعد میں کریں. پتہ تو یہ چلتا ہے کہ آپ تنہائی میں کیسے ہوتے ہیں، گھر کے اندر کیا آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کیا اخلاق ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، رشتے داروں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، دوست احباب کے ساتھ کیا اخلاق ہے. غصہ کتنی جلدی آتا ہے آپ کو، زبان سے بکواس کتنی جلدی نکلتی ہے. ایک غلط بات زبان سے جب نکلتی ہے تو یاد رکھو وہ سارے اعمالوں کو ختم کر دیتی ہے. ایک جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے. ایک غیبت سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہو جاتی ہے، اس کی سزائیں بھی ہیں. تو یہ جو ہے ڈمپ والا کام نہیں چلے گا. یہ غور کرنے سے ہم بات ہے. محنت کریں باطن کی طرف، اپنے آپ کو اندر خوبصورت بنائیں. اللہ کے دربار میں جائیں گے تو باطن کی خوبصورتی نکلے گی. سبحان اللہ، وہ نور نکلے گا اندر سے ہمارے، بالکل صفاق اور شاف ہوں گے. اللہ کے دربار میں کھڑوں گے تو اللہ ہمارے ظاہری اعمال کو بھی فوراً قبول فرما لیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے. اور یہ ایپ کبھی نکلتے نہیں، بیٹھے بیٹھے کیسے نکل جائیں گے؟ ایک سگریٹ پیتے آدمی، آپ کوشش کریں اس کی وہ عادت ختم نہیں ہوتی. اس کی سگریٹ پینے کی عادت چلو رمضان بھی آ جائے تھوڑی دیر پھر وہ شروع ہو جاتی. تو یہ تو اس سے بھی خطرناک بیماری ہیں. غیبت ہوئے، جھوٹ ہوا، حسد ہوئی، ران ہوئی، کیسے نکل سکتا ہے آدمی اس دن سے؟ جب تک انسان محنت نہیں کرے گا کیسے نکل جائے گا دوست؟ جب تک یہ ہمارے اندر ہے وہ فرشتے بھی ہمارے نزدیک نہیں آتے، ہمارے دعاؤں میں شامل نہیں ہوتے.
10 کو بو آتی ہے تو جھوٹا آدمی ہے، فراڈی آدمی ہے، تو ابھی کچھ بکواس کرے گا. تو اس کے لیے بہت سخت محنت کی ضرورت ہے. اپنی باطن کو دیکھے آدمی. جب اللہ توفیق دے کسی نیک عمل کی، اس کی حفاظت کی جائے. اس نیک عمل کو بچاؤں اور اپنی زبان سے، اپنے خیالات سے، اپنے اندر کی گن سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ عادات جو ہیں نکل جاتی ہیں، نکلیں گی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نکالنے کا تو نکلیں گے نا، کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہم قدم بڑھائیں گے. وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین. قرآن کہتا ہے قدم تم بڑھاؤ، نکال میں دوں گا. نکالے گا تو اللہ تعالیٰ. آج ہم نیت کرتے ہیں کہ آج ہم جھوٹ نہیں بولنا، ہمت کی نیت کی، ہم بھی یہ نہیں کریں گے. اس کا ایک طریقہ ہے، اندر کی صفائی کا جو دوستو طریقہ ہے. قرآن حدیث سے جو طریقے بتائے گئے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے. کوئی چیز صاف نہیں کر سکتی آپ کی باتوں کو یاد رکھیں. ذرا کارپیٹ ہوا یہاں روز صبح کارپیٹ میں اوور چلتا ہوا، ویکم چلتا ہوا صفائی کے لیے. اگر 3 دن یہاں نہ کریں تو ڈسٹ آ جائے گا اس میں. آئے گا نہیں آئے گا؟ نمازوں کے منہ میں جائے گا. تو ہم نے کبھی اندر صاف کیا آپ نے؟ تو کہ ہم اللہ شکایت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پتا کہ صاف کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ محنت پتہ ہے. کلو شین سکلت قلب ذکر اللہ. بات کہ بھائی ہر چیز کی میں نے صفائی کے لیے انتظام کیے ہیں، تو کیا سمجھتے ہو میں تمہارے باطن کی صفائی کے لیے انتظام نہیں کیا ہوگا؟ پانی نہیں دیا ہوگا تو تمہاری عقل ہی ختم ہو جاتا. میں کیا بتاؤں؟ میں نے تو انتظام کیا تھا کہ جس سے تمہارے اندر کی گند صاف ہو سکتے تھے. وہ کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ساری عبادات کے ساتھ اس ذکر کو مختلف رکھا ہے. اس کی سخت ضرورت ہے ہمیں. جس طرح ہمارے زندگی میں جو ہماری سخت ضرورت ہے اللہ نے کھلی کر دی ہے، خریدنی نہیں پڑتی. ہوا خریدتے ہیں آپ الحمدللہ. پانی کی بہتات ہے، ہوا سب سے زیادہ آکسیجن ہمارے ناک میں جا رہی ہے، آ رہی نکل رہی. کہیں میں جا کے بھی دینا یار 1-2 پاؤنڈ کی آکسیجن دینا یار، آج رات گزارا کرنا ہے ناک میں لگا کے کھلی. کیونکہ زندگی اس کے ساتھ درختوں سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی ان کو دو. دیکھا نا آپ، ضرورت تھی ہمیں دے دی. اس لیے سخت ترین ضرورت ہے ذکر کی. باقی عبادتوں کو اللہ نے قید لگائی ہے. تکلیف نہ ہو میرے بندوں کو، 5 نماز پڑھ لو سو جاؤ کامیاب. ضرورت میں بار بار حج جانے کی، 1 حج کر لو اللہ کہتا کافی ہے. 30 روزے دنوں رکھو ٹکا کے صحیح طریقے سے، بہت اچھا ہے الحمدللہ. سارے پیسے کب اللہ مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے زکوٰۃ کا جو پرسنٹیج دیا وہ مجھے دے دو. کہیں اللہ تعالیٰ نے کو حد نہیں رکھی. احسان کیا نا کام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن جس چیز کی ہمیں سخت ضرورت تھی، جیسے ہوا کی سخت ضرورت ہے، پانی کے سمندر جس چیز کی ہمیں سخت ضرورت تھی، اللہ خبیر و بصیر ہے، خالق و مالک رب ہے، وہ جانتا ہے کس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح ظاہر کے لیے باطن کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اللہ نے حکم فرمایا یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ وصیلا والذی یصلی علیکم وملائکۃ یخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آپ بتائیں جہاں ذکر کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، وہاں ایک شرط کے ساتھ کیا ہے کہ یہ نہیں 2 تسبیحیں کر لیں، 3 کر لیں، وہ 4 بڑے ذکر نہیں. کہتا ہے میں میری کتابوں میں ذاکر نہیں ہے. میری کتابوں میں ذاکر وہ ہے جو کثرت کے ساتھ ذکر میرے کرے گا دنیا کے. اب کثرت کیا ہوتی ہے؟ کثرت کیا ہوتی ہے؟ ہم سم ڈالتے ہیں نا ٹیلی فون کے اندر، اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی یہ سم 2 گھنٹے کا فری ٹیکس، 2 گھنٹے کا فری یا 4 گھنٹے کا فری. ایک ہوتا ہے انلمیٹڈ. انلمیٹڈ کیا مطلب ہے؟ کوئی تعداد نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ انلمیٹڈ ذکر، نو کاؤنٹنگ، نو تسبیح، نتھنگ ایٹ آل. یو شوڈنٹ کاؤنٹ اٹ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یو ڈونٹ نیڈ ٹو کاؤنٹ اٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کاؤنٹنگ ذکر یو برنگ فار می. آئی ڈونٹ لائک اٹ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی کوئی بات نہیں. یہ کوئی تو کسی دنیا والوں کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور گن کے یاد کر رہا ہے. میں تجھے سانس دیتا ہوں، تجھے نعمتیں دیتا ہوں، گن کے دیتا ہوں. اس وقت تو کہتا ہے لامحدود دے، جیسے خوب دے، اولاد خوب دے، مکان خوب دے، مال خوب دے. اور جب میری یاد کا معاملہ تو تصویر لے کے پکڑے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ضرورت ہے تجھے نہیں.
میں تیرے دل میں ایک ایسی چیز لگا دی ہے، وہ چلتا رہے گا تو مجھے یاد کرتا رہے گا. سبحان اللہ. وہ کیا چیز ہے؟ کثرت ذکر کہاں سے نکلتا ہے؟ وہی مراقبہ جو آپ نے کیا، کل بھی ذکر سبحان اللہ. دل میں یاد کرنا سیکھو اللہ تعالیٰ کا. علم ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں، اور جو اللہ نے قرآن و حدیث سے طریقے بتائے ہیں اپنے باطن کو صاف کرنے کے، اس کے مطابق اس کو صاف کریں. اپنی طرف سے نہ لگ جائیں، نہیں جی یہ کافی ہے ہمارے اس کے لیے. نہیں، جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے، حدیث نے بتایا، صحابہ کرام نے کیا، بزرگان دین نے کیا، اکابرین نے کیا، اس مجاہد کو قائم کریں اپنی زندگی میں باطن کی صفائی کے لیے. وہ مجاہدہ ایسا ہے الحمدللہ کہ آپ کو دنیا کے کسی کام سے نہیں روکے گا، بلکہ دنیا کے کام میں ترقی دے گا. ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی مزاج کے مطابق دنیا کو رکھا ہے. کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، کسی کو انجینئر بنایا ہے، کسی کو معمار بنایا ہے، اور سب آدمی ایک ہی پیشہ اختیار کر لیتے. میں نے تو گوشت کاٹنا ہے، تو ساری دکانیں گوشت کی ہوتی تو باقی چیزیں کون بیچتا؟ لیکن ٹیسٹ رکھا ہے. جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ انجینئر بنے گا، کہتا نہیں یار ڈونٹ لائک، حالانکہ قابل اتنی ہے. جس نے کچھ بھی نہیں بننا وہ ٹیکنیکل جاب پہ چلا جائے گا، میں کمپیوٹر کام کروں گا. یہ تشریح رکھی نا اللہ پاک نے، یہی دین میں ہے. کسی کو حدیث کا ٹیسٹ دے دیا، کسی کو قرآن کا ٹیسٹ دے دیا، کسی کو تبلیغ کا دے دیا، کسی کو کسی کا دے دیا، کسی کو ہر شعبے مختلف کر دیے تاکہ دنیا کے سارے کام چلتے رہیں. کوئی کسی پہ اونچا نیچا نہیں رکھا اللہ پاک نے. ہر کام کو تقسیم کر کے اس بندے کے اندر وہ ذوق اور شوق پیدا کر گیا، اس کے اندر خود ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لگ جاتا ہے. اور زبردستی کسی کو لگائیں گے تو ایک دو دفعہ چل جائے گا، اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے ادھر مزہ آتا ہے. تو اسی طرح دین کے جو ہیں بہت سے شعبے اللہ پاک نے رکھے ہیں. یہ کوئی سیکشن نہیں ہے کسی قسم کی کہ آپ کسی دین کے شعبے میں کام کر رہے ہیں تو پھر وہاں آپ کو ذکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ذکر سب سے ہٹ کر ہے، اس کا تعلق نہیں کسی شعبے سے. ذکر کوئی شعبہ نہیں ہے، ذکر کوئی دین کی لائن نہیں ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر ایک انسان کو خود اپنے آپ کی صفائی کرنے کا ذریعہ ہے. آپ حدیث پہ آپ کو شوق پیدا ہو گیا، حدیث کی طرف چلے گئے، چلے جائیں. اللہ کہتا ہے ذکر کو نہ بھولنا. سبحان اللہ، ذکر ہمیں جاری رکھنا. قرآن کا شوق ہے ذکر جاری رکھنا، تبلیغ کا شوق ہے ذکر کو جاری رکھنا. کہیں ذکر بند نہیں ہو سکتا. ذکر بند ہوگا تو کیا ہے کہ جس دین کے شعبے میں آپ جا رہے ہیں اس میں گند آنا شروع ہو جائے گا، نفس آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، بدماشی شروع ہو جائیں گی، آپس میں اختلاف شروع ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ دین میں اس وقت اختلاف شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ذکر نکل جاتا ہے. ذکر نکل جاتا ہے تو گند شروع ہو جاتا ہے، نفس اوپر آتا ہے اور افراتفری شروع ہو جاتی ہے. اچھا خاصا چلتا ہوا کام بگڑ جاتا ہے انسان، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے کام نہیں کیا. تو یہ ہر شعبے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. جہاں بھی دیکھ لیں قرآن، ہر کام بھی جو آپ کریں گے ذکر کے ساتھ کریں، اس میں نور آئے گا، ترقی ہوگی، بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. تو اب ذکر سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ ذکر جو تم نے کرنا ہے کثرت کا ذکر. اور کثرت کا ذکر کس سے ہوتا ہے؟ منہ سے نہیں ہوتا ہے. منہ سے کر لیا میں جو کچھ کرنا تھا، لیکن دل ایسا ہے الحمدللہ کہ جب دل کا ذکر شروع ہو جائے تو آپ رات کو سوئیں گے تو خالی نہیں سوئیں گے، آپ کا دل ذکر کرتا ہی رہے گا. بس یہ کہتے اللہ نے اسکر کیا ہوں قعود ہوں جنوبی ہوں، یوں شد لگا دی. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی ہمیں اب ظاہر ہے کسی ایسے مولوی کے پاس تو جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جی بتائیں، ہر آدمی کا شعبہ تو ہے نا کوئی جو کام چل رہا ہے دنیا کا. پیٹ میں درد ہوگا تو میں کیا مٹھائی والے کے پاس جاؤں گا، کیا لینا ہے جی؟ آپ لڈو لینا ہے، برفی لینی ہے، گلاب جامن بڑی پیارا ہے جی، پیڑا بڑا بہترین بنا ہے جی، فلاں لینا. نہیں یار پیٹ میں بہت سا درد ہے، وہاں سے پیٹ میں درد ہے تو بھائی اپنے جی بی کے پاس جائیں، مجھ سے مٹھائی لینے کی بات اسٹوپڈ آدمی یا نہیں. تو جب ذکر ہم نے سیکھنا ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو ذکر والے جو لوگ ہیں جو ذکر کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم ہے ذکر کے جس کو عطا کی ہے، جس علم سیکھا ہے، اس کے پاس جائیں کہ حضرت مجھے ذکر بتائیں، کل بھی ذکر سیکھنا چاہتا ہوں. وہ آپ سے ہاتھ میں لگے گا. آپ کا جیسا ڈاکٹر جی پی آپ کا حال لیتا ہے، ہاں بھی بتائیں آپ کا کیا ٹیسٹ ہے، کیا کرتے ہیں؟ جی میں تو فلاں کام کرتا ہوں، حدیث کا شوق ہے، علم کا شوق ہے، میں فلاں شعبے میں کام کرتا ہوں، تبلیغ کا شوق ہے. ٹھیک، بہت اچھا، ٹھیک ہے.
وہ سارے ڈیٹیل لے کے اس کی طبیعت کے مطابق اور الحمدللہ اس کے جو کام وہ کر اس کے مطابق اس کو ذکر عطا فرما دیتے ہیں اور کہتے جائیں اپنے شعبوں میں محنت سے کام کریں پڑھ کے میں کتنی اچھی بات ہے. وہ پھر ذکر سکھاتا ہے اس کو پھر ذکر دیتا ہے وہ سیکھتا ہے اور الحمدللہ اپنا کام پہ لگ جاتا ہے. یہ ایک ہسٹری ہے ہمارے دین کی. یہی صحابہ کام کی زندگی تھی الحمدللہ. کوئی جھگڑے کی بات نہیں تھی. لیکن گھر کوئی نہیں آتا, گھر سے نہیں ملتی کوئی چیز کہ بھائی میں خود بخود صاف ہو جاؤں گا. کس طرح صاف ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا. کہاں سے آ جائے گا ہم کل ہمارا قلب ذکر کرنے لگے؟ نہیں, کسی مولوی کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ تشخیص کرتا ہے کہ کون کون سی بیماری اس کے اندر موجود ہیں, کیا کچھ ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم مرض, اتنے مرض ہیں قلب کے اندر, تھے سیاہ ہوا پڑا ہے ہمارا قلب. تبھی تم کہتے ہیں آپ ایک عام کلمہ سنا ہوگا, میں تو اکثر لوگوں کو سنتا ہوں, وہ جی حضرت میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں قرآن بھی بہت تلاوت کرتا ہوں, میں تو تبلیغ پہ بھی گیا ہوں, چلے بھی لگائے, پریشانی بڑی رہتی ہے, سکون نہیں ہے جناب. رات کو نیند اچھی طرح نہیں آتی, پتہ نہیں کیا جی, کوئی برکت نظر نہیں آ رہی, فلاں نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اندر سیا ہوا ہے ہمارا, اس کی صفائی نہیں ہو رہی ہے, اس پہ گرد جم گیا ہے, میل جمع ہوا ہے. اللہ جیسے وہ صفائی کریں گے نکلیں گے ایک دم آپ کی طبیعت نکھار آ جائے گا, عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا, دعاؤں میں مزہ آنے لگے گا, تبلیغ میں مزہ آنے لگے گا, تعلیم میں مزہ آنے لگے گا, ماشاءاللہ لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں ذکر کے ساتھ تو بھائی ہمیں اس سلسلے میں بہت سخت محنت کی ضرورت ہے. یہ آخرت کا سرمایہ ہے اللہ کا ذکر. علاج بھی ہے, دوا بھی ہے, اور ثواب بھی ہے. ثواب بھی ہے, بہت بڑا ثواب ہے اس کا آخرت کے اندر. کتنی بڑی بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. کہتے ایک قوم ایسی ہوگی جو ہنستے ہوئے, یہ عجیب بات ہے, ایک قوم ایسی ہوگی جو ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گی. فضائل اعمال میں کیا دشیے صاحب ان لوگوں کے اتنی دشوار وقت کے اوپر کہ جس کا تصور آپ نے آدمی نہیں کر سکتا. ایک دن جو 50,000 سال کا ہوگا, وہ دن بھی ایسا ہوگا آسمان زمین تپ رہے ہوں گے, یہ تانبے کی ہوگی زمین, سوا نیزے ہوگا, پسینوں میں ڈوبے انسان ہوں گے, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آنکھوں سے آنسو بھی جو ہے وہ خون بن کے انسان کے جسم سے نکل رہا ہوگا, رونا بھی ختم ہو چکا ہوگا, اندھیرا ایسا ہوگا کہ آدمی ایک دیکھ ہی نہیں سکتا, کہ پتہ نہیں کہ اتنا اندھیرا ہوگا. اس ماحول کے اندر ایک قوم ایسی ہوئی جو ہنستے ہوئے جنت میں جا رہی ہے. حدیث صحابہ کا وہ کون قوم ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرتے تھے. کیوں اللہ یار رسول اللہ یہ کس طرح اللہ کی یاد سے کہتے بھائی اللہ کو یاد کرتے تھے تو ساتھ کے ساتھ ان کے بوجھ ہلکے ہوتے رہتے تھے. یہ تو گن تو چڑھتا ہے نا, اب گئے ہیں باہر نکلے تو گن چڑھ گیا, ڈسٹ چڑھ گیا, یا واش کیا الحمدللہ صاف ہو گئے ہے نا. تو پھر اندر کا گن تو وہیں جمع ہوا ہمارا, نکل ہی نہیں تھا, تو کوشش نہیں کی. اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ ذکر کثرت سے کرو, لیکن ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھو کہ صبح اور شام پابندی کے ساتھ کرو. بس اللہ کثیر اللہ یا اہل الزام اس کو ذکر کثیر اور سب بکرۃ, صبح بھی کرو شام بھی کرو, اور کثرت کے ساتھ بھی کرو, صبح شام پابندی اختیار کرو. کتنی زبردست بات کی. یا اہل الزام اس کو ذکر کثیر سب هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ, سبحان اللہ. کہتا جب یہ انسان اس فعل پہ چلا جاتا ہے کتنا بڑا نام دیا, میں اور میرے فرشتے اس پہ رحمتیں بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن ہے ذکر کرنے دنیا سے کام شروع ہو گئے تھے, حالانکہ میں نہیں, تو میں رحمتیں بھیجتا ہوں تو میرے مقرر فرشتے جو ہیں ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یخرج من الظلمات من النور, دوسرا کہ جتنے بھی ان کے اندر ظلمات ہیں, شرک ہے, بدعات ہے, ظلم کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, گندے کام کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, دنیا دار ہیں, اس کو کہتے ہیں ظلم. ہر گناہ بنتا ہے. یخرج من الظلمات من النور. تو میں دوسرا میں نام اس کو دیتا ہوں ذکر کرنے والوں کے کہ جتنے بھی اندر غلاظتیں اس کے اندر موجود ہیں ان سب کو نکال کے الا نور, نور کے اندر غرق کر دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر کرنے والوں پہ نور تو کوئی نظر نہیں آتا, گالیاں پڑتی رہتی ہیں, ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں, نہ کام ہی کچھ نہیں کرتے.
کہتے وہ نور ایسا ہے ان بندوں کے اندر جو اللہ جو قرآن میں وعدہ کر رہے ہیں، گند نکال کے اس میں جب نور اللہ ڈالتا ہے، وہ نور ایسا ہے کہ جب وہ روز قیامت میں آئیں گے تو ان کے چہرے اتنے چمکدار ہوں گے کہ پورا حشر دیکھ رہا ہوگا، اور اللہ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کون سی قوم ہے، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، یہ کون سی قوم اٹھ کے آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے میں نے نور کا وعدہ کیا تھا، یہ اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ کریں گے بھائیو ذکر، دیکھ لیں مرضی آپ سیکھ لیں، کل بھی ذکر، دل کا ذکر، تصویر کو رکھ دیں سائڈ پر، وہ بچوں کا کھیل ہے، 5 تصویر 3 تصویر یہ سب بچوں کے کھیل ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں، دل کی تصویر کو چلائیں، اللہ اللہ اللہ، ہر وقت اتنا الحمدللہ کثرت سے آپ کا ذکر ہو جائے کہ دل پہ اللہ جم جائے، ایک لمحے کے لیے انسان غافل نہ ہو، زبان سے ذکر کیا پھر اسی زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں، زبان سے سبحان اللہ کیا اس کے بعد پھر فراڈ کر گالی بھی نکل لیں گے، بکواس بھی کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، لیکن دل سے جب ذکر کریں گے تو الحمدللہ دل سے کیا نکلے گا؟ اللہ اللہ ہی نکلے گا، اللہ ہی اللہ نکلے گا، اور دل کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو، یاد رکھیں پورے جسم کنٹرول کرتا ہے، دل ایک اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ پورے جسم کے اندر جب خون کی جو گردش جاتی ہے نا ہمارے اندر، وہ کہاں جاتی ہے؟ دل کے اندر جا کے، اور جب دل ٹک کرتا ہے تو اس کی نالی کے اندر سے خون کا ایک قطرہ باہر نکلتا ہے، اور پورے جسم میں اس کا سرکولیشن ذکر کی چلتی ہے، خون کی چلتی ہے، یعنی ہر خون کا قطرہ ہمارا کہاں سے ہو کر آتا ہے؟ دل کے اندر سے ہو کے آتا ہے، والو سے۔ تو جو بندہ ذاکر قلب ہے، دل کا ذکر کرنے والا ہے، وہ تو ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کہتا ہے، جو ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کہے گا تو ہر خون کا قطرہ جو ہے وہ اللہ کہتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اور واقعات میں آیا ہے، واقعات میں صحیح بتا رہا ہوں، ابھی پچھلے دنوں کی بات اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، لیکن ایک اللہ والے انسان تھے ماشاء اللہ، تبلیغ سے تعلق تھا، ذاکر تھے، ذکر کرتے تھے کثرت کے ساتھ، آپریشن ہوا ان کا بھی دل کا، یہ کراچی کی بات جانتا ہوں میں، وہ آپریشن کرتے کرتے ڈاکٹر باہر آیا، اس نے ہارٹ سرجری کر رہا تھا، کہتے یہ بزرگ کیا کرتے تھے، ان کے بیوی بچوں کہتے کیوں کیا ہوا، کہتے ہم تو دل کا آپریشن کرتے ہیں، دل کے اندر سے یہ عجیب کیفیت ہو رہی ہے اس کے، تو مسلمان تھے ڈاکٹر، کہتے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، کہتے یہ زندگی میں اللہ اللہ ہی کرتا تھا، باہر آیا سرجن، تعجب دیکھیے، ایسا دل تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ دل کھلا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو دل تو ایسی ہے ہی، اللہ نے اس لیے بنایا کہ اللہ کو انسان یاد کرے، بندے کو یاد کرے، اور ہر وقت مثالیں نہیں ہوتی، اللہ کی بات بھی انسان یقین کر جائے تو بہتر ہے نا، اب ہر وقت مثالیں دی جائیں کہ ہاں آنکھ سے دیکھیں گے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ تو کبھی بھی کوئی ہسٹری میں اللہ پاک دکھا دیتا ہے، جب غفلت کا زمانہ ہوتا ہے تو کوئی ایک انسان کو دکھا دیتا ہے، گناہوں کے عذاب بھی دکھا دیتا ہے، نیکیوں کی شان بھی دکھا دیتا ہے، ہر وقت تھوڑی ہوتا ہے، ہمیں تو قرآن پہ یقین کرنا چاہیے، حدیث پہ یقین کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے، ضرور ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں یقین ہے، تو انشاءاللہ سے پکا وعدہ کریں دو چیزوں کہ صبح شام پکا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والی چیزیں مراقبہ سیکھیں جو کثرت ذکر کا ہے، اس کے بعد بیٹھ جائیں تنہائی میں، الحمدللہ جو فعل بھی آپ کرتے ہیں، حدیث کرتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، علم کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جب اس سے فارغ ہو جائیں، فرق تفنسب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے نبی کو کہ جب تم اپنے منصب سے نبوت سے فارغ ہو جاؤ تو کدھر آؤ؟ اللہ ربی کا، آج پھر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، تو پھر میرے تک پلٹ آؤ، تمہارا منصب تو ختم ہو گیا، تم نے اپنی تبلیغ کر دی، کام کر لیا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ خالی نہیں بیٹھنا، واپس کہاں آنا ہے؟ میری طرف پلٹ آؤ اور ذکر شروع ہو جاؤ، پھر مراقبہ کرتے ہیں، آپ بند کر لیں، اپنے کونے میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر اور کر کے اللہ اللہ اللہ، بس پھر بندہ جانے اللہ جانے، یہاں تک تو ہمارا کام ہے، باقی تو پھر اللہ کے اختیار میں جو کچھ کرے، جتنی آدمی محنت کرے گا اتنی اندر کام پڑتا چلا جائے گا، گناہ نکلتے چلے جائیں گے، نیکی آنے شروع ہو جائیں گے، دل بدلنا شروع ہو جائے گا، الحمدللہ کہ نور آنا شروع، کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے ہم سب کو، پوری امت کو توفیق دے، ہم دین کے کام کریں، اپنی زندگی کو سمجھیں، موت کی صحیح تیاری کریں، ایسا وقت نہ ہو کہ حشر میں ہم شرمندہ ہوں، ہماروں کو چھپاتے پھریں، پاک اور صاف قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ہر فعل ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے،
ہر فعل سنت کے مطابق ہو، چلنا پھرنا اٹھنا شکل صورت لباس مکمل. ہم نے یہ دیکھنی کس جگہ پہ ہیں کہاں نہیں، ہم بس غلام کس کے ہیں؟ نبی اکرم نے غلامی میں توق گلے میں ڈالا ہے. ویسے لباس پہنیں گے، ویسی شکل بنائیں گے، ویسی عادات ڈالیں گے، ویسی اخلاق بنائیں گے. کچھ بھی جہاں چلے جائیں سب اللہ کی زمین ہے، لیکن اللہ کے رسول کے دین کو نہ چھوڑے. بس اعلیٰ درجے کا. جب سنت کی بات آتی ہے یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی کیا مطلب؟ جو سنت ہے اس کو ہم نے کرنا ہے. امامہ بڑی بڑی سنت ہے، بہت بڑی. کیوں نہیں پہنتے امام؟ 70 گنا ثواب ملتا ہے. جانتا ٹوپی سے ہو جاتی ہے نماز تو بغیر ٹوپی کے لوگ پڑھتے نظر آ جائیں گے آپ. لیکن وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ، کہ جس سے اللہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں کہ دیکھیں کیا میری یہ اس ملک کے اندر میری سنت کو زندہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیوں جی؟ شرم آتی ہے. بس یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اس بھوت کو تو اتارنا پڑے. یہ بھوت چپکا ہے ہمارے لوگوں کو، شرم کا بھوت ہے. بےایمانی کرتے شرم نہیں آتی، بکواس کرتے شرم نہیں آتی، گالی نکالتے شرم نہیں آتی، نمازیں چھوڑتے شرم نہیں آتی. جہاں سنت کی بات آتی ہے بس شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں؟ جو نہیں پہنتے ہیں وہاں آج سے نیت کریں. یہ ڈرامہ دین نہیں ہے. حکم ہے کہ جس وقت میرے دین کا کوئی پیغام پہنچ رہا ہو اور تم سمجھ گئے ہو، لازم ہے تم اس پہ عمل شروع کر دو. یہ میں ہوں جس نے تمہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں تم پہ رحم کیا، میں ہوں جس نے فضل کیا، میں ہوں تمہیں دوزخ سے نکال رہا ہوں، میں تمہیں رحمت کی طرف لے گیا. اسی لیے تو تمہیں ایسی مجالس میں بھیجا، ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں کہ تمہیں میں نے پیغام پہنچایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ سٹوری سننے ہیں ہم. کوئی قرآن کو ہم نے سٹوری بنا لیا، ہر چیز کو مذاق بنا لیا. قرآن لے کھولنے بیٹھے تو کھیلنے اس قرآن کا حکم ہی ہے کہ جس وقت تم مجھے کھولو جو حکم آ رہا ہے اس پہ عمل جاری کر دو. میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کہتا ہے یہ کوئی فکشن نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ کے ایک مجالس جو ہوتی ہیں، ذکر کی مجالس، اللہ کی مجالس ہیں، دین کی مجالس، تبلیغ کی مجالس، یہ ایک با مقصد چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے کے آئے. کس کی ضرورت ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاتا یا آپ آ جاتا؟ آ سکتا تو کوئی؟ کیا ضرورت ہے میری کہ میں گھر سے آ جاؤں یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں؟ یہ تو اس کا فضل و کرم ہے. اگر سب آ جاتے تو مجھے بتائیں کتنے کروڑ آدمی یہاں لوگ رہتے ہیں، کتنے ہزار مسلمان یہاں رہتے ہیں کہ یہی ہے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو دین کی طرف لے کر. آج یہ ثابت ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں 2 پیغام اللہ نے دیے ہیں. یہ خاص اللہ کے پیارے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ان کو اتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں، ایک سنت کو اور ذکر اللہ کو. اس پر شکر کرے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو ہماری ہم سے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے. تمہیں ایک بہت بڑا پیغام دیا، اس میں ہم اٹکے ہوئے تھے. انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے سروں پہ امامہ ہوگا. We should not leave it. Why? اللہ نے پیغام دے دیا چیز کا. آپشن ہم نہیں لینا، ہم نے کمپلسری لائف گزارنی، رخصت نہیں لینی، عظمت لینی. ہم نے جنت کے اعلیٰ درجے لینے. یہاں تو ہم کہتے ہیں نمازیں کافی ہیں، بس یہ ہے فلاں اور یہ سنتیں گا. جتنے درجے بلند ہوں گے یاد رکھیں، جتنے بھی آخرت میں درجے بلند ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمازیں تو 5 ہی ہیں، نماز تو صرف 5 ہیں، 5 درجے تک آپ کو دے دی جائیں گے. حج تو ایک ہی ہے، ایک حج کا ثواب پہنچا دیا جائے گا اپنے کیے، لیکن اس کے تو درجے بلند ہیں. کتنے جنت کے درجے ہیں، 100 سے بھی زیادہ ہے. وہ درجے کیسے ملیں گے آپ کو؟ وہ درجے سارے کے سارے جو ملیں گے وہ سنت پہ عمل کرنے سے ملیں گے. جتنا زندگی میں نبی پاک نے سنت پہ عمل کیا ہوگا، سونا ویسے ہوگا، کھانا اس کا ویسے ہوگا، چلنا ویسے ہوگا، جوتا پہننا ویسے ہوگا. جب کپڑا بدل رہا ہے تو اسی انداز سے بدل رہا ہے کہ رائٹ کیا کریں، لیفٹ کیا کریں. جوتا پہن رہے اتار رہا ہے، ٹائلٹ میں جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، پرسنل لائف میں سرما لگا رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، یعنی ایک ایک چیز پہ اہتمام کر رہا ہے کہ نبی پاک نے کیا کیا تھا. پوری زندگی سانس کے ساتھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھی ہے جنت. ہاں یہ ڈرامہ نہیں ہے، باتیں نہیں چلیں گی وہاں، یہاں تو عمل چلتا ہے بھائیو. من احب سنت یا احب ابانی. کتنی بڑی بات کی ہے. عاشق رسول تو سب بنا ہے، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا مشکات میں کہ میرا عاشق تو وہی ہے. سبحان اللہ. من احب سنت، جو میری سنت سے محبت کرے گا. میرا عاشق تو وہ ہے جو میری سنت سے محبت کرے گا، وہ میرا عاشق بن کے کرے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو پھر میں بھی اس سے محبت کر کے دکھاؤں گا. میری محبت کیا ہوگی کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اس وقت کیا کریں گے ہم پھر؟
مجھے بتا اس وقت کیا کریں گے؟ داڑھی ہے تو بس اتنی بڑھتی آگے نکلنے قسمت ہی نہیں آگے بھی آگے چلے جائے. تو ساری باتیں جو ہیں سنو پہ عمل ہو رہا, دل کے اندر زنگ لگا ہوا ہے, ہمیں ہمت نہیں دیتا کہ ہمیں کوئی عمل کرے. بس دنیا کو دکھانے کے لیے چند عمل کرتے ہیں, وہ ڈمپ کا کورس ہے اور کچھ بھی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج سے 2 وعدے کریں ہم پکے جو اللہ نے میسج دیا. نمبر 1 کہ اس تمام دل کو مضبوط کرنے کے لیے, دل مضبوط ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا تو سب سے پہلے یاد رکھیں, جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدمی اس کو پہچانتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا. آپ کو بتا, اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ امام کے پختہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ فوراً اس کی زندگی سنت پہ آ جاتی ہے, فوراً امام آ جائیں گے, فوراً اس کی جناب زندگی ایک ایک لمحہ اس زندگی جو ہے اس کی باتوں کا ظاہر جو ہے نا اس میں گزرنا جو بہت سمجھ جاؤ. جتنا اس سنت پہ چلو گواہ ہو جائے گا کہ اس کا ایمان جو ہے مضبوط ہو گیا اس شخص کا, کیونکہ اب یہ دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیا, اس نے فکر فاق چھوڑ دی, اب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, اب اس کا ایمان مضبوط ہو گیا. یہ نشانی ہے. سنت ہو کو نہ ہو ہی نہ, ایمان کہاں سے آ گیا نہیں بتا, ایمان کی پختگی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کا ذکر کریں گے الحمدللہ قلب مضبوط ہوگا, قلب مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا زندگی ساری شریعت اور سنت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے, اور جو کہا سنا اس پہ مجھے بھی آپ کو بھی اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق دے. باخر دعوانا الحمدللہ.